بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، روزے کے متعلق چند مسائل چل رہے تھے. روزے کی نیت کے متعلق بات یہ سمجھیں، افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے. لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکا، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ جو قضا روزے ہوتے ہیں یا نذر غیر معین روزے ہوتے ہیں یا کفارے کے روزے ہیں، ان کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر صبح صادق کے بعد نیت کرے گا تو یہ شرعاً نیت معتبر نہ ہوگی، روزہ نہ ہوگا. رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے، یا نفل روزہ ہوتا ہے یا نذر معین کا روزہ، ان تینوں روزوں کے اندر نیت دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک بندہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا نہ ہو. ہاں پہلے کر لے تو بہتر ہوتا ہے، افضل طریقہ یہی ہے. باقی اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ نیت، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بندہ زبان سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے ارادہ کر لیا ہے، اب زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں، روزہ بندے کا ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ بھی ادا کر لیتا ہے اور نیت کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. احادیث مبارکہ سے مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، میں روزے سے ہوں. انی صائم، فا کے بغیر کہ میں روزے والا ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے. اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ فإنی صائم یومی ھذا، میں نے اس دن کا روزہ رکھ لیا ہے. تو لہٰذا الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، یا بندہ اپنے الفاظ کے اندر بھی نیت کر سکتا ہے، اردو کے اندر کر لے، پنجابی کے اندر کر لے، عربی کے اندر کر لے. نیت ہر زبان کے اندر کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو مشہور ایک نیت کے الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ اگرچہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں، نہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ الفاظ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. تو بعض اوقات ان الفاظ کو لے کر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ان سے نیت کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم نے کہا ہمارا دعویٰ بھی نہیں کہ یہ الفاظ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مختلف قسم کے الفاظ حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں، بندہ زبان سے اظہار کر سکتا ہے. تو اگر ان الفاظ سے اظہار کر لے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. دوسرا اعتراض انہی الفاظ پر یہ ہوتا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ، اس کے اندر غد کا لفظ آتا ہے اور غد کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل. تو گویا کہ یہ بندہ نیت یوں کر رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے جمعرات کا اور نیت کر رہا ہے کہ میں نے کل یعنی جمعے کے روزے کی نیت کی. اسی طرح روزہ رکھ رہا ہے اتوار کا اور نیت کر رہا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی یعنی سوموار کی نیت کی. لہذا یہ الفاظ درست نہیں اور ان الفاظ سے نیت کرنا بھی درست نہیں. تو یہ جس بندے نے اعتراض کیا ہے اس کے علم کی کمی والی بات ہے کہ یہ بندہ غد کا ایک ہی معنی جانتا ہے کہ آنے والا کل اس کا ایک معنی ہے. اس کا دوسرا معنی بھی موجود ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سورہ یوسف کی آیت ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، اس میں جو غد کا لفظ ہے اس کے تحت علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے غد کے 2 معنی لکھے ہیں. نمبر 1 آنے والا کل اور نمبر 2 زمانہ مستقبل. تو لہٰذا اگر اس کا معنی زمانہ مستقبل لیا جائے تو پھر اس کا معنی درست بن جاتا ہے. تو لہٰذا ان الفاظ سے نیت کرنا بھی درست ہے. اسی طرح وہ چیزیں بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جن سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر اگر کھا پی لیتا ہے اور دن میں بے شک کئی بار بھول کر کھا پی لے، بندے کا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اور اسی طرح بھول کر اگر کوئی کھا رہا ہے اسے یاد دلانا چاہیے یا یاد نہیں دلانا چاہیے؟ اس کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ بھول کر کھا پی رہا ہے اسے دیکھا جائے اس کی صحت کیسی ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، روزے کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے نہیں محسوس کرتا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ طاقتور ہے، روزے کی وجہ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس بندے کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے، اور یہ یاد دلانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کمزور ہے، روزے کی وجہ سے اس کی صحت خراب بھی ہو رہی ہے اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا بھی ہے، یہ بندہ اگر بھول سے کھا پی رہا ہے، اس بندے کو یاد نہیں دلانا چاہیے، اس بندے کو کھانے پینے دینا چاہیے۔ اسی طرح تھوک نگلنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات اگر کوئی بندہ پان استعمال کرتا ہے، صبح مثلاً اس نے پان کھایا، اچھی طرح اس نے مسواک کر لیا ہے، کلی کر لی ہے، لیکن زبان کے اندر جو سرخی ہے وہ نہیں گئی، اور اسی طرح تھوک میں ایک قسم کی سرخی بھی شامل ہو گئی ہے، تو اس کو بھی اگر آگے نگل لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک ہے، اس کو اتنے زور سے اوپر کھینچا کہ ناک اندر چلا گیا گلے کے اندر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خون دانتوں سے نکل آیا یا منہ سے ویسے خون آیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے۔ اگر تھوک غالب ہو، خون کم ہو، اس کو اگر آگے نگل لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے، چکھ کر فوراً تھوک دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن خواہ مخواہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک عورت ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے، تو اب اس نے اس وجہ سے چکھنا ہے کہ میرا شوہر غصے ہوتا ہے، لہٰذا اب وہ نمک چکھ رہی ہے، مرچ چکھ رہی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ خواہ مخواہ ایسے کسی چیز کو چکھ کر تھوک دینا کہ اس کی وجہ سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، خواہ مخواہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو چباتا ہے، چبا کر باہر پھینک دیتا ہے، تو یہ ویسے مکروہ ہے۔ کسی چیز کو چبانا اور چبا کر باہر پھینک دینا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنے بچے کو کوئی چیز کھلانی ہے اور چبا کر کھلانی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے گنجائش ہے، یہ ایسا کر سکتی ہے، پھر کراہت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسواک سے آدمی دانت صاف کر لے، مسواک چاہے جیسی بھی ہو، خشک ہو، تازہ ہو، ذائقے دار ہو، ذائقہ نہ ہو، بندہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روزے پر اثر پڑتا ہے، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں، اور ذرات کے اندر جانے کا خطرہ بھی ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں یہ ٹوتھ برش استعمال نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ ہاں، مسواک بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح خون دے رہا ہے، خون لگوا رہا ہے، انجیکشن لگوا رہا ہے، ان کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی ڈرپ لگوا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، خواہ مخواہ طاقت کے لیے ڈرپ لگوانا اور کوئی چیز لگوانا، اس سے روزے پر اثر پڑے گا، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ڈرپ لگ رہی ہے، کوئی انجیکشن لگ رہا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا، نہ ہی اس کے اندر کراہت آئے گی۔ میک اپ کرنا، کریم لگانا، لوشن لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خیال رہے کہ لپسٹک اس کا ذائقہ اندر نہ جائے، تو لہٰذا اس سے بھی ویسے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر روزے دار کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، ویسے عورت کو ایام آتے ہیں، ان ایام کے علاوہ اگر ایک مزید خون آ رہا ہے اور کئی دنوں سے چل رہا ہے، اسے استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اس حالت کے اندر عورت نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں اگر یہ خون آ جائے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں۔ پھول کی خوشبو ہے یا کوئی اور خوشبو سونگھ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر پر رکھنا یا جسم پر لپیٹنا یہ بھی جائز ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکل آتا ہے، تو اس خون نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن ایسی چیز، ایسے دھاگے کا استعمال نہ کیا جائے جو کہ ذائقے دار ہو، ورنہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔